اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے بلوچستان کی صورتحال پر انتہائی اہم ویلاگ ہوگا، اور دوسرا کہ بلوچستان میں بغیر ووٹ لے کر پیپل پارٹی کو مسلط کیا گیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 1971 میں 70 کی دہائی میں بھٹو الیکشن ہار گیا تھا، اور بھٹو کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اور بھٹو کو مسلط کیا گیا، تو پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پاکستان ایک بنگلہ دیش ایک ریاست بن گئی۔ بھٹو کی ضد اور بھٹو کو اقتدار میں لانے کی خواہش اور بھٹو کو مسلط کرنے کی وجہ سے پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، اور پیپل پارٹی پاکستان کو توڑنے والی جماعت تھی۔ اب بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ جو بلوچستان کے پنجاب اور پنجاب کے جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو شناختی کارڈ دے کر وہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں لوگ ایریا ہے۔ اور اب تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے مطابق 8 اضلاع میں تو بہت برے حالات ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل جعفر ایکسپریس پر BLP کے دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا، جو اس کی تصدیق BBC پہلے پر آئی، پھر اس کے بعد عسکری اور سیکورٹی ذرائع نے بھی تصدیق کی۔ سیکورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے بچوں، عورتوں اور کو یرغمال بنا لیا، اور بلوچستان حکومت کے مطابق اس ریلوے میں زیادہ تر سرکاری ملازم تھے جو چھٹیوں پر جا رہے تھے، اور 180 کو قریباً لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ اور جو یہ کنفرم نہیں ہے یا مکمل اپڈیٹ نہیں ہے، جو مختلف سورسوں سے ابھی تک ISPR کی جانب سے یا مکمل ڈیٹا جاری نہیں کیا گیا کیا پاکستان آرمی کے 11 جوانوں کو جو شہید کیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ BLP نے یہ دعویٰ کیا اگر آپریشن یا ملٹری اٹیک کیا گیا تو ہم ان لوگوں کو شہید کر دیں گے اور لوگوں کو قتل عام کر دیں گے۔ کیا آرمی اس پر اطاعت کرے گی؟ اور دوسرا کیا BLP کا کوئی مطالبہ ہے یا نہیں، اس پر الگ ویلاگ بنائیں گے جب ان کے مطالبے سامنے آئیں گے۔ لیکن سرفراز بگٹی جو PDM کا حصہ تھا، جو نگران وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ تھا، اس کو استعفیٰ دے کر الیکشن لڑا گیا اور بلوچستان پر مسلط کر دیا گیا۔ بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں ایکسپریس جو جعفر ایکسپریس کو روکا گیا اور اس کو پھر جلا دیا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کو چھوڑا گیا، جس میں 40 بچے، کچھ بچے اور خواتین اور مرد تھے۔ ان کا تعلق کن ایریا سے ہے، جب اپڈیٹ آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ بلاول بھٹو کی جمہوریت ہے اور پیپل پارٹی کی منافقت ہے۔ دیکھیے جب عوام کے ووٹوں سے حکومت نہ آئے تو پھر وہاں حالات مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کے پہلے بھی لوگوں کے شکوے و گلوے ہیں، جیسے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کہتی ہے کہ ہمارے 9 لوگوں جو اغوا کیے جاتے ہیں انہیں واپس کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو سب سے بڑا جو واقعہ کھل ہوا ہے، جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنا لیا گیا اور لوگوں کو اغوا کر لیا گیا۔ جو خبریں بلوچستان سے موصول ہو رہی ان پر ہم ویلاگ اس لیے نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بات کی تھی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس پارٹی کے شخص جو بھی ہو اسے قانون اور آئین کے مطابق لایا جائے، لیکن افسوس وہ کام نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو مطالبے رکھے نہیں جائے، ان کے مطالبے سننے چاہیے۔ اگر ان کے کوئی مطالبے جائز ہیں تو ان کو فوری طور پر مانا جائے۔ بلوچستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک بلوچستان میں عوام کے نمائندے اور بلوچستان کے نمائندے سے حکومت نہیں آئے گی۔ پیپل پارٹی اور زرداری یہ ایسے ٹاؤٹ ہیں جو پاکستان کے زرداری نے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے دشمن ہیں۔ زرداری کی تمام جائیدادیں دبئی میں اور پاکستان میں نہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، بلوچستان کے جو حالات
آپ کے سامنے اللہ معاف کرے بہت خطرناک ہیں۔ دیکھیے ایسپریکس کو جعفر ایسپریکس سے اغوا کیے جانے والے 180 لوگ ہیں اور ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس میں کتنے لوگ سوار تھے اور کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ معلومات آئیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن افسوس جو پاکستان میں موجودہ حالات اور سیاسی کشیدگی کی وجہ سے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم اس حالات پر آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ